میں بلایا جائے، اس سے بات کہی جائے، اس کی بات سنی جائے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ پاک نے جو ہے یہودیوں اور منافقین اور اسی طرح اہل کتاب کے بارے میں بہت ساری غلط عقیدوں کی تردید کی۔ اس میں سے اہل کتاب بنو اسرائیل کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ یہود کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ رب العزت نے جن کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، جن کو اللہ نے انجیل کتاب عطا فرمائی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کے خالہ زاد بھائی تھے، دونوں کو انجیل کی تبلیغ کے لیے اللہ پاک نے بھیجا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہودیوں میں انجیل کی دعوت دینے گئے تو سب سے زیادہ یہودیوں نے آپ کو ستایا، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے قتل کر دیا، قتل کیا گیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بعد انہوں نے پلاننگ یہ بنائی کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں گے۔ چنانچہ ایک موقع انہوں نے پایا کہ پا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر میں موجود ہیں، تو شمعون نامی آدمی کو بہرحال گھر میں بھیجا گیا، اور باہر سے پورے گھر کی طرف پہرہ داری کر رہے تھے، دھاوا حملہ کرنے کے لیے پوری فوج تیار تھی۔ گھر میں انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا جس کا نام شمعون تھا کہ جاؤ اندر دیکھو عیسیٰ علیہ السلام ہے یا نہیں۔ چنانچہ شمعون نامی شخص کبینہ اندر گیا، جانے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس آدمی پر ڈال دی۔ تو یہودی اندر گئے اور جانے کے بعد اس آدمی کو دیکھا، سمجھا کہ یہی حضرت عیسیٰ ہیں، انہوں نے قتل کر دیا۔ بعد میں وہ لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے، یہ عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ یہ اس کی شکل تو حضرت عیسیٰ جیسی لگ رہی ہے لیکن پورا بدن ہمارے ساتھی جیسا لگ رہا ہے۔ اس طرح سے ان پر معاملہ خلط ملط ہونا شروع ہو گیا، لیکن انہوں نے پھر بعد میں یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ بعد میں پھر بنو اسرائیل میں جو نصرانیت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، انہوں نے بعد میں بہرحال ان کے اندر ایک عقیدہ یہ بھی پھیل گیا۔ پہلے جو حواریین تھے ان کو پتہ یہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام بہرحال قتل کر دیے گئے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے یقین کرنے لگے۔ بعد میں بہرحال اللہ پاک نے کسی طرح سے ان پر بات کھلی، تو پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، بہرحال اللہ پاک نے آسمانوں پر ان کو اٹھا لیا ہے۔ جب تک پولس نامی شخص یہ یہودی تھا، یہ جب تک عیسائیت کو اس نے قبول نہ کیا تو اس وقت تک انجیل اور عیسائی لوگ اپنے مذہب پر صحیح چل رہے تھے، لیکن جب پولس نامی ایک شخص نصرانیوں کا ایک بھیس بدلا، یہ کٹر یہودی تھا اور عیسیٰ علیہ السلام انجیل سے سب سے زیادہ نفرت تھی۔ حواریین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے، ماننے والے تھے، ان کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچاتا تھا، لیکن اس نے ایک بدنیتی سے کہ اب موقع ہے کہ مجھے انجیل کو بدلنا ہے، نصرانیت عیسائیت میں تبدیلی پیدا کرنا ہے، تحریف کرنا ہے، اس نے ایک پنیترا اختیار کیا۔ کہا کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا تو ایک نور مجھے چمکا، اس میں عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس آئے، کہا کہ کتنا مجھے تکلیف پہنچائے گا، کتنا میرے ساتھیوں کو تکلیف پہنچائے گا۔ اس کی وجہ سے میرے دل میں ایک طرح سی کپکپی طاری ہوئی، تو میں نے یہ سوچا کہ اب میں عیسائیت کو قبول کر لوں گا اور پوری زندگی انجیل اور عیسائیت کو پھیلانے میں بہرحال جو ہے اپنی زندگی وقف کر دوں گا۔ چنانچہ یہ پہلے عیسائیت انجیل کو پھیلانے میں بہت زیادہ وقت لگاتا تھا اور اس کی وجہ سے کٹر لوگ عیسائیت قبول کرنے لگ گئے تھے، لیکن جب عیسائی لوگ اور یہ حواریین اس پر پورے طور پر فریفتہ ہو گئے اور اپنا ایک معتقد اور اپنا ایک معتمد علیہ بڑا سمجھنے لگے، اب اس نے عیسائیت میں تبدیلی پیدا کرنا شروع کر دی۔ اس نے سب سے پہلے تبدیلی یہ پیدا کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے۔ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود سولی پر چڑھ گئے
اپنے مذہب کے ماننے والوں کے لیے گناہوں کا کفارہ بن کر کے، مطلب یہ ہے کہ عیسائیت کو جتنے لوگ قیامت تک قبول کریں گے، وہ جو گناہ کریں گے، اپنے من کے جو بھی خواہشات پوری کریں گے، ان کو قیامت کے دن پکڑ ہونے والی نہیں ہے، ان پر حساب و کتاب ہونے والا نہیں ہے۔ ان سب کا گناہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اوپر لے لیے اور سولی پر چڑھ گئے، اور قیامت تک بہرحال ان کے لیے کفارے کا کام کرتے رہیں گے۔ آج بھی عیسائیت کرسچین میں یہ بات بالکل آزادی کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ آپ اپنی آزادی کے ساتھ جو چاہیں کریں دنیا میں، آپ کو قیامت میں کوئی پکڑ ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری طرف سے تمہارے جو خدا ہیں جیسس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کفارہ بن کر کے سولی پر چڑھ گئے ہیں، اب تم کو کوئی پکڑ ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ان آیتوں میں اس کی تردید فرمائی، فرمایا کہ یہودیوں نے جو یہ کہا تھا ہم نے قتل کیا ہے، انہوں نے بھی قتل نہیں کیا، اور عیسائیوں میں جو غلط بات پھیلا دی گئی، غلط عقیدہ جو بن گیا، وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کفارہ بن کر کے بہرحال سولی پر چڑھ گئے ہیں، وہ بات بھی غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیسرے رکوع میں یہ بات فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ پاک نے سب کو ایک ہی دین دیا ہے۔ اصولیات حضرت آدم سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب ایک ہی دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ ہر مذہب میں یہی تھا، تم کو پیدا کرنے والا تمہارا خالق و مالک ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، اسی پر تمہیں ایمان لانا ہے، اسی کی غلامی کرنا ہے جو حقیقت میں آزادی ہے۔ اور ہر دین میں، اسلام میں، ہر دین میں یہی بات تھی کہ جو تمہارے سامنے پیغمبر ہیں ان کے طریقوں کو اپنانا، اسی میں 100% کامیابی ہے۔ اور یہ بات بھی اصولیات میں یہ بھی تھی کہ یہ دنیا آخری دنیا نہیں ہے، اس دنیا سے تم جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں اس دنیا کے ایک پل کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام دین کی طرف دعوت دیتے رہے، البتہ زمانے اور مزاج کے حساب سے احکام میں تبدیلی آتی چلی گئی۔ پہلے پنکھے نہیں تھے، لوگوں کے مزاجوں میں فرق آیا، پنکھے آ گئے۔ پھر لوگوں کے بدنوں میں اتنی مضبوطی نہیں تھی، ایئر کنڈیشن کمرے آ گئے، اے سی کا زمانہ آ گیا۔ پہلے سواریاں ہوتی تھی، بیل گاڑیاں ہوتی تھی، جو ہے گھوڑوں پر سواری ہوتی تھی، گدھوں اور خچروں پر سواری ہوتی تھی، لیکن لوگوں کے قوا اور امیونٹی پاور اتنا نہیں رہا، تو حالات کے حساب سے جو ہے تبدیلیاں آتی گئی، مزاجوں کے حساب سے تبدیلیاں آتی گئی۔ پہلے کے لوگ بغیر چھان کے جو ہے گیہوں کو پیستے تھے، بغیر چھانے ہوئے اسی کا آٹا گوندتے تھے اور اسی کی روٹی بنا کر کے کھاتے تھے۔ مشہور واقعہ ہم نے فضائل اعمال میں سنا ایک بزرگ کا کہ بغیر پان کے جو ہے صرف آٹا پانی میں گول کر کے پی لیتے تھے، کہتے تھے کہ روٹی بنا لینے میں کیا حرج ہے؟ کسی نے کہا تو کہا کہ اتنی دیر میں اتنی بار سبحان اللہ کہنے کا مجھے وقت مل جائے گا۔ تو زمانے کے حساب سے احکام بدلتے ہیں، کانسٹیٹیوشن میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں لوگوں کی سہولیات کے حساب سے۔ تو اسی طرح سے اللہ پاک نے ہر زمانے میں لوگوں کے مزاجوں کے حساب سے احکام میں تبدیلی کرتے گئے۔ تو پہلے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہرحال نماز کا کچھ طریقہ الگ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نماز کا طریقہ کچھ الگ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نماز کا طریقہ کچھ الگ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ چربی والے جانور کا گوشت کھانا ان کے لیے حرام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہرحال اس کو آسان کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے اندر سہولتیں پیدا کر دی گئی۔ یہودیت میں یہ تھا کہ جس جگہ نجاست لگ جاتی تھی اس حصے کو کاٹنا ہوتا تھا بغیر دھوئے، بہرحال وہ نجاست پاک نہیں ہوتی تھی، تو وہ کپڑے ہی کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کو آسان کر دیا گیا۔ اور پچھلی امتوں میں عبادت کرنے کے لیے آدمی کہیں پر بھی نماز ادا کرے اس طرح کی اجازت نہیں ہوتی تھی، خاص مسجدیں بنی ہوئی ہوتی تھی، وہیں جا کر کے نماز ادا کرنا ہوتا تھا، وہیں عبادت کرنا ہوتا تھا، اس کو صومعہ کہا جاتا ہے، گرجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہرحال تمام زمین کو حلال کر دیا گیا،
ہر جگہ آدمی جہاں چاہے وقت پر نماز ادا کر سکتا ہے. اور پچھلی امتوں میں مٹی سے تیمم کرنا، مٹی سے پاکی حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی، پانی ہی استعمال کرنا تھا. اس امت میں بہرحال اس کو حلال کر دیا گیا. تو ہر زمانے میں اصولیات، بیسک جو چیزیں ہیں اسلام، اصولیات، عقائد وہ ایک ہی تھے، احکام میں بہرحال فرق ہوتا گیا. لیکن سب پر اللہ کی طرف سے ہی بہرحال وحی آتی تھی، کوئی نبی اپنی طرف سے کوئی حکم پیش نہیں کرتا تھا. انبیاء علیہ السلام پر جو وحی آتی تھی اس کے مختلف طریقے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے جو وحی آتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے باتیں کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت کوہ طور پر ان کو بلاتے، کوہ طور پر جاتے، وہاں ڈائریکٹ اللہ پاک سے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی. اس میں انہوں نے بہت سارے اللہ رب العزت سے مکالمات کیے. ایک مکالمہ اس میں یہ بھی تھا، اللہ آپ نے موت کیوں رکھا ہے؟ آپ نے موت کیوں رکھا ہے؟ اتنی تکلیف کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ آدمی کو گزرنا ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے اس مکالمے میں جواب دیا تھا کہ جس کا خلاصہ ایک شاعر نے شعر میں کہا، الموت جسر یسر الحبیب الی حبیبہ، موت ایک پل ہے جس سے گزر کر کے ہی ایک عاشق اپنے معشوق سے ملاقات کرتا ہے. اللہ کا دیدار، اللہ سے ملاقات کرنا ہے تو موت کے پل سے آدمی کو گزرنا پڑے گا. تو موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی آتی تھی وہ اللہ سے بات کرنے کے ذریعے سے آتی تھی. ایک آگ جلتی تھی، وہ آگ میں ایک آواز آتی تھی، وہ آواز اللہ رب العزت کی ہوتی تھی. اللہ جو کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام وہ سن لیتے تھے، لکھ لیتے تھے، اپنے قوم کے سامنے بیان کرتے تھے. اور پچھلے نبیوں میں کچھ کے پاس فرشتہ آتا تھا، وہ اپنا ایک جو ہے مضمون بیان کرتا تھا، وہ نبی لکھ لیتے تھے اور یا فرشتہ لکھ کر کے دیتا تھا، اور وہ نبی اپنی قوم کے سامنے وہ ساری باتیں جو ہے بیان کر دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی ہے اس کے طریقے امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت جبرائیل انسانوں کی شکل میں آ جایا کرتے تھے. ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گھنٹی جیسی آواز آتی تھی. اس گھنٹی جیسی آواز میں آپ کو اتنی زیادہ تکلیف محسوس ہوتی تھی. امی جان کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ میری ران پر جو ہے آرام کیے ہوئے تھے، وہی نازل ہونا شروع ہوئی، ایسا محسوس ہوا کہ میری ران کٹ کر کے الگ ہو گئی ہے میرے دھڑ سے. تو یہ وہی آپ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی تھی. تو قرآن جو اترا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براہ راست آتے تھے، انسانی شکل میں نہیں، آپ براہ راست گھنٹی کی شکل میں آتے تھے. اس وقت آپ کو اس دنیا سے فرشتوں کی دنیا میں جانا ہوتا تھا، آپ پر یہ موقع بہت زیادہ بھاری ہوتا تھا. تو قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام، الفاظ بھی اللہ کے، معنی بھی اللہ کا. اللہ کے نبی کوئی لفظ اس میں بولنے کے نہیں ہے. اللہ کے نبی اس میں اپنی طرف سے نہ ایک حرف ادھر سے ادھر کیے ہیں، نہ ایک حرف ادھر سے ادھر کیے ہیں. اللہ نے جیسا کہا جبرائیل کو، جبرائیل نے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے قرآن پہنچایا ہے. نہ نقطوں کی اس کے اندر کمی ہوئی، نہ حرفوں کی، کوئی کلمہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہٹا نہیں ہے. یہ قرآن کی خصوصیت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی کتابیں ہیں وہ سب کتابیں ہیں. قرآن یہ کتاب نہیں ہے، یہ کلام ہے. قرآن خط، آدمی کتاب کے معنی ہوتے ہیں لکھنے کے، ریٹن کے، لکھنے کے، اور خط آدمی خود بھی لکھ سکتا ہے، دوسروں سے بھی لکھا سکتا ہے. خط میں تبدیلی ہو سکتی ہے. تو جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، یہ لکھی ہوئی کتابیں ہیں. نبی نے لکھا ہے یا فرشتے نے لکھا ہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. قرآن یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ کلام ہے جو اللہ نے اپنے اندر سے نکال کر کے جبرائیل کے واسطے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر القاء فرمایا ہے. اللہ کی صفت کلام ہے. اللہ قیامت تک، اللہ کی صفت بھی قیامت تک، بھی قرآن میں قیامت تک. قرآن پر جو امت رہے گی وہ امت بھی قیامت تک چلے گی. اس لیے قرآن یہ صرف کتاب نہیں ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے. حدیث میں ہم بارہا سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چیز سے بڑھ کر تم کسی اور چیز سے اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو چیز خود اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی، یعنی کلام پاک. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اس میں عام طور پر یہودیوں اور بنو اسرائیل کے جو غلط عقیدے ہیں، احکام، اس کی تردید کی گئی ہے. اس بارے میں یہ عیسائیوں میں ایک غلط عقیدہ ہے، کانسیپٹ ہے ان کا. وہ یہ
کہ خدا 3 چیزوں کا نام ہے، خدا 3 چیزوں کا نام ہے۔ اسکول کالجز میں بہرحال اس کو پروپیگنڈا بنا کر کے نوجوان جو مسلمان جو نوجوان ہیں ان کے سامنے بہرحال اس کو پیش کیا جاتا ہے، جواب نہیں دے سکتے۔ تو اس میں ان کا ایک غلط عقیدہ یہ ہے کہ اللہ 3 چیزوں کا نام، ایک اب باپ، ایک ابن ایک بیٹا، اور ایک نام ہے روح القدس پاکیزہ روح، یہ تینوں ملا کر کے بہرحال خدا ہیں بولتے ہیں وہ لوگ۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب سے مراد اللہ کی ذات ہے، اور ابن سے مراد اللہ کی ایک صفت ہے، صفت کلام ہے، اور ایک روح القدس اس سے مراد یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ایک صفت ہے، صفت حیات، زندہ رہنا، کلام بولنا اللہ کی ایک صفت ہے۔ تو جب 3 چیزیں مل کر کے خدا ہوئے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ جب خدا 3 چیزیں اسے مل کر کے بنا ہے تو خدا ایک نہیں ہوا، 3 چیزیں الگ الگ ہو گئی۔ اب بھی خدا ہوا، بیٹا بھی خدا ہوا، روح القدس بھی خدا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تینوں سے مل کر کے خدا ہے، تینوں خدا نہیں ہے بلکہ تینوں الگ الگ ہیں۔ تو اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹے کی جو صفت ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر آ گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر خدا کا ایک جز آ گیا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہو گئے اور خدا کے وہ بیٹے ہو گئے۔ اس طرح سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، خدا ہیں، جیسس از دا گاڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کیا ہے؟ گاڈ ہے، خدا ہے، وہ پوری دنیا کو بدلنے والے ہیں، پوری دنیا میں چینجز لانے والے ہیں، ساری چیزیں بہرحال انہی کے پاس ہے۔ اس طرح سے ان کے اندر ایک غلط کانسیپٹ گھس گیا، حالانکہ اللہ پاک نے تردید فرمائی۔ یہ بات، یہ عقیدہ اسی پولس نامی شخص نے عیسائیت میں، انجیل میں یہ عقیدہ اس نے گڑا تھا اور لوگوں کو بہرحال پیش کیا تھا۔ انہوں نے یہ عقیدہ کیوں کہا؟ اللہ نے انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ میرے بیٹے ہیں، تو اللہ نے قرآن پاک میں جو ہے بہت سی جگہ یہ ارشاد فرمایا، احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، اللہ کے نبی میرے حبیب ہیں۔ تو انجیل میں حبیب کا لفظ، محبوب کا لفظ بیٹے کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی جو میرا چاہنے والا ہے اس کو کہہ دیتے تھے بیٹا ہے۔ تو جو محبوب ہوتا ہے، جو پسندیدہ ہوتا ہے، اس کو جیسے ایک استاذ جو اچھا پڑھنے والا طالب علم ہوتا ہے اس کو کہتا ہے بیٹے ادھر آؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا حقیقی بیٹا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو چاہنے والا ہے۔ اللہ نے اسی طرح سے انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام سے کہا محبت میں بیٹے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے خود انجیل میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ ان کی کوئی اولاد ہے، نہ ان کی کوئی بیوی ہے، نہ ان کی کوئی ماں ہے، نہ ان کا کوئی باپ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، مریم ہے، وہ دونوں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، یہ اللہ کیسے ہو سکتے؟ بہرحال یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں تردید فرمائی۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ میں مائدے کے معنی آتے ہیں کھانے سے بھرا ہوا دسترخوان، کھانے سے سجا ہوا دسترخوان۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حواریوں نے درخواست کی تھی، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے لیے آسمان سے ایک کھانے کا دسترخوان نازل کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ پاک نے ان کے لیے دسترخوان اتارا تھا، اس کی وجہ سے اس سورت کا نام پڑ گیا سورہ مائدہ۔ اس میں اللہ نے سب سے پہلے جو مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اپنے ماننے والوں کو فرمایا اوفوا بالعقود، زبان سے نکلا ہوا جو کلام ہے، جو بات ہے، اس کو پورا کرو، عہد و پیمان، معاملہ کو پورا کرنے والے بنو، بات کے پکے ہونا چاہیے، بات کے کچے نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان جب تک بات کے پکے رہے، غیر بھی مسلمانوں کے پاس آتے رہے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، جب مسلمان بات کے کچے ہو گئے تو غیر اپنے مسائل حل کرنے کے لیے مسلمانوں سے بالکل کھسکتے چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا مغلوں کا جو دور ہے، جو مسلمانوں کا ایک عروج کا دور تھا، آخری شاہ جو ہے ظفر بادشاہ گزرا ہے، اس وقت مغلوں کا تخت الٹ گیا۔ اس کی بنیادی وجہوں میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان بالکل عیش پرست میں اتنے زیادہ ہو گئے کہ بات کے غازی نہیں رہے، بات میں بہرحال کچے بنتے چلے گئے، تو غیروں کا بھروسہ مسلمانوں سے اٹھنا شروع ہو گیا، غیر مسلمانوں سے دور ہوتے چلے گئے۔
جس کی وجہ سے بہرحال انگریزوں کو موقع ملا کہ وہ انہوں نے موقع پا کر کے مسلمانوں کے تلخت کو الٹ دیا۔ 700 سال مسلمانوں کی حکومت تھی، دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں بالکل اس کی جڑیں کھوکھلی ہو کر چلی گئی۔ پھر ایسا وقت آیا کہ اب تک بہرحال مسلمانوں کا کوئی تخت ہے ہی نہیں، حکومت ہے ہی نہیں۔ تو مسلمان سب سے پہلے بات کے پکے ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں کاندلہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مولانا الیاسی رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگان اوپر آباء و اجداد میں بہرحال ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ تو اس زمانے میں بالکل انگریزوں کا دور تھا، تو کاندلہ میں ایک جگہ تھی، تو اس میں بہرحال جھگڑا ہوا مسلمانوں کا اور غیروں کا، غیر مسلموں کا۔ یہ انگریزوں کی حکومت کا دور تھا، ان کا تخت کا دور تھا۔ تو اس وقت مسلمانوں اور غیروں میں بہرحال جھگڑا ہوا کہ یہ جو جگہ ہے یہ کس کی ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ ہماری ہے، غیروں نے یہ کہا کہ نہیں یہ ہماری ہے۔ اس پر بہرحال لڑائی جھگڑے کا بازار گرم ہوا، یہاں تک کہ عدالت یہ مسئلہ پہنچ گیا۔ تو مسلمانوں نے یہ کہا زور میں کہ یہ جگہ ہماری ہے، یہ جگہ ہم ضرور مسجد بنا کر کے ہی رہیں گے، ہمارے حق میں جگہ آ جائی تو ہم ضرور مسجد بنائیں گے، قسمیں کھا لیں۔ غیروں نے، ان کے اندر بھی ایک جوش بھرا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جگہ ہم کو مل جائے گی، ہم ضرور یہاں پر بت خانہ بنائیں گے، مسجد بنائیں گے۔ عدالت میں جب اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ہونے لگیں تو جو جج تھا، انگریز جو جج تھا، اس نے یہ کہا دونوں فریقوں سے کہ تم میں اگر کوئی آدمی، تم سب لوگ کسی ایک بات پر اگر تم متفق ہو، کسی ایک آدمی کے بات پر، کسی کو تم اچھا سمجھتے ہو، دیندار سمجھتے ہو، تم اس کا نام بتا دینا، اس کے بعد وہ جو بات کہے گا اس پر ہم فیصلہ کر دیں گے۔ چنانچہ غیروں کو بلایا گیا، انہوں نے یہ کہا ہم ان کی بات پر یقین کرتے ہیں، وہ جو فیصلہ سنائیں گے بہرحال ہم ان کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار، وہ کہیں مسلمانوں کی جگہ ہم چھوڑ دیں۔ تو مسلمان اس بات پر خوش تھے کہ بہرحال انہوں نے مسلمان ہی کا تو نام لیا ہے، وہ ضرور مسجد کے حق میں ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ چنانچہ جب دوسرا دن آیا، عدالت کا جب دوسرا وقت آیا، اس دن باری لی گئی تھی، تو اس وقت جج بھی بیٹھا ہوا ہے، اور اس وقت مسلمان بھی بہت جوش و خروش کے ساتھ ہیں، ادھر غیر بھی بہت جوش و خروش کے ساتھ ہیں، اور جج اپنی جگہ پر سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اور عدالت کی کچہری میں اس بزرگ کو بلایا گیا۔ اور بلانے کے بعد مولانا پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بہرحال واقعہ نقل فرمایا ہے۔ تو اس بزرگ کو عدالت کی کچہری میں بلایا گیا، جج نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ یہودیوں نے تمہارے اوپر اعتماد ظاہر کیا ہے کہ تم کیا کہتے ہو اس زمین کے بارے میں، کیا یہ مسلمانوں کی ہے غیروں کی؟ تو انہوں نے دڑ سے یہ کہا بات در اصل یہ ہے کہ یہ جگہ غیروں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے، غیروں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ جج نے ججمنٹ میں یہ لکھا آج مسلمان ہار گیا، اسلام جیت گیا، آج مسلمان ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ تو پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ عدالت سے باہر نکلے، سارے غیروں کی زبان پر تھا کلمہ لا الہ الا اللہ، سب نے یہ کہا اتنا اچھا مذہب، اتنا اچھا اسلام جس میں حق بات کو حق کہنے کی بالکل جو ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہنے کا حکم دیا گیا، اس میں نہ مذہب کو دیکھا گیا اور نہ مسجد کو دیکھا گیا، بلکہ اسلام وہ مذہب ہے جس میں حق بات کہی جاتی ہے، ذرہ برابر بھی اس میں خلط ملط نہیں کیا جاتا۔ تو وہ لوگ اسلام پر اتنے یقین کر گئے کہ جس میں اتنی سچائی والا مذہب ہے ہم اس کو کیسے چھوڑیں، چنانچہ سب لوگ بہرحال مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی اس آیت میں وہی حکم دیا کہ اپنی بات کو مضبوط رکھیں، بات کے کچے نہ بنیں، بات کے کچے بنیں گے بات میں اثر نہیں ہوگا۔ جتنے بھی اولیاء یہاں پر آئے ہندوستان میں، چاہے وہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہوں، تو بہرحال وہ سب کے سب بات کے پکے تھے، جن کی ایک بات سننے پر اللہ رب العزت لاکھوں کی ہدایت کا جو ہے ان کی بات کو ذریعہ بنا دیا کرتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے مختلف احکام اس کے اندر بیان کیے گئے کہ مردار کھانا حرام ہے، اور اسی بہتا ہوا جو خون ہے وہ کھانا حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اسی طرح سے غیر اللہ کے نام پر جو ہے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں وہ سب کے سب بالکل حرام ہے۔ اسی طرح درگاہوں وغیرہ پر جو فلاں ولی کے نام پر بکرا چھوڑ دیا گیا، کھانا بنایا گیا، تو
تو غیر اللہ کا جس میں انوالومنٹ ہوتا ہے وہ چیز بہرحال حرام ہے، مسلمانوں کو اس کو کھانا جائز بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی جانور اپنی موت مر گیا، مرنے سے پہلے ذبح کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، تو اس جانور کا گوشت بالکل حرام ہوتا ہے۔ حرام کھانے سے ہوتا یہ ہے آدمی کے اندر حق شناسی، حق بات کو پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جہاں جہاں پر جو ہے انگریزوں نے جب اپنا تخت بنانا شروع کیا، تخت بنانے کا، اپنا سکہ بٹھانے کا، جہاں جہاں پر بھی انہوں نے ارادہ کیا، سب سے پہلے انہوں نے جو چیز عام کی وہ شراب کو عام کی۔ شراب کھلم کھلا عام کیے جانے لگی۔ شراب کی وجہ سے آدمی کے اندر جو دل ہوتا ہے وہ پتھر کا سل بن جاتا ہے۔ آدمی ہر کام حق بات کو حق، اس کو ماں بہن میں فرق نظر نہیں آتا، بیوی اور بہن میں فرق نظر نہیں آتا اسے۔ اور اس کے بعد بہرحال عورتوں کو بہرحال بازار میں لانے کا رواج انہوں نے بنایا۔ تو مردار حرام چیزیں کھانے سے حق بات حق نظر نہیں آتی، غلط بات غلط نظر نہیں آتی آدمی کے اندر سے۔ پھر اس میں 5واں رکوع جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پر وضو کے فرائض بیان کیے گئے۔ وضو کے بارے میں فرمایا گیا، اے ایمان والوں، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو کہنیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے جو ہے پیروں کو ٹخنوں تک بہرحال دھو۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ جو آدمی یہ 4 فرائض کرتا ہے اس کا وضو مکمل ہے۔ وضو مکمل ہے تو نماز مکمل ہے۔ وضو میں بہت ساری ہم سے غفلتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جتنا پانی استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں۔ پانی بغیر ضرورت کے زیادہ استعمال کریں گے، اس سے نماز کے خشوع اور خضوع میں فرق پڑتا ہے۔ جتنا استعمال کرنے کے لیے جو ہے، جتنا ضرورت ہے پانی استعمال کرنے کے لیے، اتنا ہی پانی استعمال کرنا چاہیے۔ پانی میں اسراف کرنے سے نماز کا خشوع اور خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ جماعت ٹھہری بول کر ہم دھڑ دھڑ سے وضو کر کے آتے رہتے، نل کا پانی جاتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اصل ہم آ رہے ہیں مسجد نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو وضو میں ہم زیادہ اسراف کریں گے تو بہرحال نماز کا جیسا ثواب ہمیں ملنا چاہیے ویسا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے بہرحال وضو ہم صحیح ڈھنگ سے کرنا ہے سنت کے حساب سے، جو ہر آدمی کو معلوم ہے۔ اور وضو میں خاص طور سے ہماری ایک جو سنت چھوڑتی ہے وہ مسواک کی سنت چھوڑتی ہے۔ مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی وہ 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے، اور جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے گی بہرحال اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں تیمم کے احکام بھی بہرحال بیان کیے گئے۔ پھر اسی طرح سے اس کے اندر یہودیوں کے بہت ساری بے اعتدالیاں، اللہ رب العزت کے بارے میں جھوٹ بولنا، اللہ رب العزت کے ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام کو شریک ٹھہرانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ ساری چیزوں کی بہرحال اس کے اندر مختصر انداز میں اشارے میں تردید کی گئی۔ پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک واقعہ ان لوگوں میں یہ ہوا تھا، یہودیوں میں، جب موسیٰ علیہ السلام وغیرہ موجود تھے، کہ بنو اسرائیل شام میں آباد تھے، ایجپٹ سے پہلے سیریا میں آباد تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یوسف علیہ السلام چونکہ مصر کے حاکم بن گئے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان جو اپنا علاقہ تھا وہاں سے ہجرت کر کے پورا منتقل ہو گئے تھے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب نبی بنا کر بھیجے گئے، قبطیوں نے یعنی فرعونیوں نے بنو اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم کر رکھا تھا، عورتوں پر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، اور بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، اور لوگوں سے زندگی بھر کے لیے ان کو غلام بنا کر کے رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر جب مبعوث کیے گئے، فرعون سے بہرحال معجزات پیش کیے، عصا کا معجزہ۔ پھر اس کے بعد دریائے نیل میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون کو غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ پہنچے میدان سینا میں، تو جب وہاں پر پہنچے تو ان کے ذہن میں خیال ہوا کہ اب رہنا کہاں ہے، مصر کو تو ہم نے چھوڑ دیا، اب رہنا کہاں ہے؟
تو اللہ پاک نے کہا کہ جو تمہارا علاقہ ہے کنعان، جہاں سے تمہارے آبا و اجداد آئے تھے، یعقوب علیہ السلام منتقل ہوئے تھے، شام فلسطین کا علاقہ، وہاں تمہیں جا کر کے بسنا ہے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ڈیل ڈال ہاتھی جیسے مضبوط طاقتور لوگ وہاں پر بسے ہوئے ہیں، قوم عمالقہ جن کا نام تھا، بہت شدے تھے، ہاتھیوں جیسے مضبوط تھے، ڈیل ڈال بہت لمبے کھجوروں جیسے تنے ہوتے ہیں اس طرح سے مضبوط لوگ تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ انہیں ہدایت فرمائی اللہ کی طرف سے کہ جو تمہاری اصل بستی ہے فلسطین، وہاں جانا ہے، ان سے جا کر کے لڑنا ہے اور اپنی بستی کو بہرحال واپس حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ 12 نمائندے تیار کرو، رقیب تیار کرو، وہ سب جائیں گے، وہ قوم کا جائزہ لے کر کے آئیں گے۔ چنانچہ 12 لوگ گئے، اس میں حضرت یوشع تھے اور ایک کالب ایک شخص تھے، یہ 12 لوگ گئے۔ تو سب نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم اپنی قوم کو جا کر کے کہیں گے یہ لوگ بالکل نکمے ہیں، دکھنے میں تو موٹے دکھ رہے لیکن اندر کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن وہاں کی جو ہریالی ہے، وہاں کی جو پیداوار ہے، وہاں کے جو پھل فروٹس ہیں وہ بہت زیادہ عمدہ ہیں، وہاں کی جو زمینیں بہت سرسبز و شاداب ہیں، سال میں ہر مرتبہ وہاں سے پھل آتے رہتے ہیں، تو تمہارے لیے بہت اچھی جگہ ہے رہنے کے لیے۔ جو دکھ رہے ہیں وہ بالکل جو ہے چاول میں کنکر کے برابر ہیں، آپ انہیں ہٹا دیں گے تو بہرحال پوری زمین تمہاری ہو جائے گی۔ سب لوگ گئے، وہ 12 لوگ آپس میں یہ طے کر کے آئے تھے کہ اپنی قوم کو ہم ابھاریں گے لڑنے کے لیے اور اپنی جگہ واپس کرانے کے لیے۔ چنانچہ 10 لوگ بہرحال وعدہ توڑ دیے، 2 لوگ تھے جو اپنے وعدے میں پکا تھے، انہوں نے باضابطہ آ کر کے کہا کہ نہیں کوئی مشکل نہیں ہے، ہم جا کر سے ان سے لڑ کر کے اپنی زمین واپس لے سکتے ہیں۔ لیکن جو 12 میں سے 10 لوگ وعدہ توڑ دیے، انہوں نے کہا، وہ قوم عمالقہ سے بہت زیادہ انہوں نے ڈرایا، کہا کہ وہ بہت مضبوط ہیں، تم ان سے لڑ نہیں سکتے، تو یہ لوگ اور پست ہمت ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار ترغیب دلاتے رہے، اللہ نے تمہارے لیے وہاں کامیابی رکھی ہے، تم جاؤ گے تو خود بخود تم یہاں سے نکلو گے، وہ وہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، اللہ تمہارے اندر ایسا رعب ڈال دیں گے جس سے ڈر کر کے وہ خود بخود علاقہ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ پست ہمت ہو ہی چکے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے نعوذ باللہ یہ جملہ کہا، اے موسیٰ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ ہم تو جانے والے نہیں ہیں، آپ اور آپ کا رب جا کر کے وہاں لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھ کر کے تماشا دیکھیں گے۔ اسی کے مناسبت سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں جب آپ کو نکلنا تھا، آپ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لا چکے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جواب کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا، اے اللہ کے نبی، شاید آپ ہماری بات کے انتظار میں ہیں کہ ہم کیا کہیں گے انصار، آپ سن لیں، آپ کے ہاتھ پر ہم نے ایمان قبول کیا ہے، آپ یہ کہیں کہ ہم اپنے گھوڑے سمندر میں دوڑا دیں، ہم دوڑانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم وہ قوم نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، ہم وہ قوم ہیں آپ کے ہر اشارے پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات صحابہ کرام پر قربان جائیں کس طرح سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ قصہ ہوا، یہ قصہ ہونے کے بعد اللہ پاک نے کہا ہم تمہارے رہنے کا انتظام کرنے کے لیے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہمارا کوئی فائدہ نہیں، لیکن بہرحال اللہ پاک نے اس کی یہ حکم نہ ماننے کی وجہ سے ان کو 40 سال تک وادی تیہ میں بند کر دیا۔ وادی تیہ ایک جگہ تھی، وادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہاڑوں سے پانی آتا ہے اور وہاں سے پانی گزرتا ہے، اس کو وادی بولتے، وادی قرا، مکی کی جو وادی اس کو بھی وادی بولتے، اس لیے کہ چاروں طرف سے پہاڑی ہے۔ تو ایک وادی میں اللہ پاک نے ان کو بند کر دیا، اور وادی یہ تھی کہ صبح میں وہ نکلتے تھے ٹریول کرنے کی نیت سے، سفر کرنے کی نیت سے، شام میں بہت دور تک چلے جاتے تھے، پھر رات میں تھکے مارے سو جاتے تھے، صبح میں جہاں سے چلے تھے پھر وہیں آ کر کے پڑ جاتے تھے، پھر چلتے تھے رات دن بھر، پھر سو جاتے تھے، پھر صبح میں جہاں سے نکلے تھے وہیں آ کر کے رہ جاتے تھے۔ اس طرح سے 40 سال تک اسی وادی میں بہرحال بھٹکتے رہے۔ اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا،
پھر اس کے بعد پیغمبر بنے حضرت یوشع، جو 12 لوگ گئے تھے، 12 لوگوں میں سے 2 لوگ اپنی بات پر پکے رہے، وہ نبی بنے، اس میں ایک حضرت یوشع ہے۔ تو یوشع علیہ السلام نبی بنے تو عقل ان کے ٹھکانے آئی، تو انہوں نے کہا یوشع سے اب آپ ہمارے لیے ایک کمانڈر، ایک حاکم بنائیں، ہم اس کی ماتحتی میں جا کر کے جالوت جو قوم عمالقہ کا بادشاہ ہے ہم اس کے ساتھ لڑیں گے۔ پھر یوشع علیہ السلام نے ان کے لیے طالوت نامی ایک شخص کو ان کا نگران کمانڈر بنایا، حاکم بنایا۔ پھر اس کی سرکردگی میں یہ لوگ بہرحال نکلنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جالوت جو بادشاہ تھا اس کا انہوں نے خاتمہ کر دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بہرحال پھر اس کے بعد یہ لوگ اپنا علاقہ حاصل کر لیے، حاصل کرنے کے بعد پھر وہیں پر فلسطین پر یہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ جمایا۔ تو فلسطین کا جو علاقہ ہے مسلمانوں کو اس سے جو محبت ہے وہ اس وجہ سے مسجد اقصیٰ فلسطین سے کہ وہ ہم سے پہلے بنو اسرائیل کے امم سابقہ میں پچھلی امتوں میں جتنے انبیاء آئے ہیں اسی سرزمین میں آئے ہیں، اس وجہ سے اس زمین سے اور اس مسجد سے ہم کو محبت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ نقل فرمایا، قابیل اور حابیل کا۔ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا ہے وہ قابیل نے حابیل کا کیا ہے۔ بات یہ تھی کہ اس زمانے میں جو ہے لوگ اللہ کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی پیش کیا کرتے تھے، قربانی کے جانور بھیڑ چڑھایا کرتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ پہاڑ پر اپنی قربانی کا جانور لے جاتے تھے، جس کا جانور جس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوتی تھی، ایک سفید رنگ کی آگ آتی تھی اور اس قربانی کے جانور کو جلا کر کے رکھ دیتی تھی۔ جس کا جانور جس کی قربانی جل کر کے راکھ ہو گئی اس بارے میں مشہور یہ تھا کہ اس کی قربانی اور اس کا جانور اللہ کے یہاں قبول ہو گئے۔ یہ دونوں بھائی تھے، دونوں ایک ساتھ گئے قربانی دینے کے لیے، تو دونوں نے قربانی دی۔ اللہ رب العزت نے اپنی منظوری کے تحت حابیل کی قربانی قبول کر لی، سفید آگ آئی اور ان کے جانور کو اس نے ہلاک کر دیا۔ حابیل کا جانور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل جو تھا اس کی قربانی قبول نہیں ہے، آگ نے اس کو نہیں جلایا۔ اس کی وجہ سے اس کے دل میں ایک حسد پیدا ہو گیا، تو اس نے اپنے بھائی کے جو ہے تئیں اپنے دل میں ایک طرح سے بدگمانی پیدا کر لی، اور بدگمانی اور نفرت اتنی زیادہ بڑھ گئی اپنے بھائی کی قربانی کو قبول ہونے کو دیکھ کر کے اس نے دھمکی دی، اپنے بھائی کو کہا لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ وہ حابیل نرم تھا، اس نے کہا دیکھ اگر تو مجھے مار دے گا تو تو اپنا گناہ تو لے ہی جائے گا، لیکن میرے جو گناہ ہیں وہ بھی تیرے ذمے ہی آ جائیں گے، تو میرا گناہ بھی لے جائے گا اور اپنا گناہ بھی لے جائے گا، اس کے بعد جتنے بھی قتل ہوں گے سب کا گناہ تیرے اوپر ہی آئے گا۔ بہرحال شیطان نے اس کو ورغلایا، اس نے اپنے بھائی کا موقع دیکھ کر کے حابیل کا قابیل نے قتل کر دیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے قوف کو ہم یاد رکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ قوف قاتل سے، قابیل، حابیل ہا، یہ جس مقتول ہے جس کو قتل کیا گیا ہے، تو قاتل قابیل تھا، اس نے قتل کر دیا حابیل کو۔ جب قتل کر دیا گیا اپنی بھائی کی ناش کو دیکھ کر کے، بہرحال اس نے یہ خیال کیا اب اس کو مجھے دفن کرنا ہے ورنہ میری بے عزتی ہوگی۔ اب دفن کس طرح سے کیا جائے تو اس کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھرید رہا تھا اور اس میں اپنے مردہ کوے کو جو ہے وہ دفن کر رہا تھا۔ تو قابیل کو بات سمجھ میں آئی کہ اس طرح سے دفن کرنا ہے، تو وہ اپنے بھائی کی اس حرکت پر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا کہ تو ایک کوے سے بھی گیا گزرا ہے، ایک کوے سے بھی گیا گزرا ہے۔ کوے کو اپنے بھائی کی فکر تھی کہ وہ اپنے بھائی کے لیے زمین کو رید رہا ہے، تجھے اتنی بھی عقل مندی نہیں ہے کہ تو اپنے بھائی کا دفن کس طرح سے کرے۔ بہرحال بات پوری ہو گئی، وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ جو ہونا تھا قتل تو قتل ہو گیا، پچھتانے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اللہ پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب میں حصہ ضرور قابیل کا رہے گا، قابیل کو بھی اس قتل کا حصہ
بنایا جائے گا اس کا گناہ قابل کو ضرور ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتن حسنتن، جو آدمی اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے اس پر جو لوگ عمل کرتے ہیں، جتنے لوگ عمل کرتے ہیں، عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور قیامت تک جتنے عمل کرنے والے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس نے وہ طریقہ ایجاد کیا ہے اس کو بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ جو برا طریقہ ایجاد کرتا ہے اس کا وبال تو اس کو ملنا ہی ہے، جتنے لوگ اس برے طریقے پر چلیں گے اس کا وبال اس کو ضرور ملتا رہے گا، اس میں اس کا حصہ بھی رہے گا۔ گھر میں آدمی ٹی وی کو ایجاد کیا، موبائل گانے کا ماحول قائم کیا، اور اسی طرح سے موویز کا ماحول قائم کیا، تو جتنے لوگ گھر میں اس چیز پر عمل کریں گے ان سب کا گناہ اس پر رہے گا۔ آدمی گھر میں دینداری کا ماحول قائم کیا، نماز کا ماحول قائم کیا، تعلیم کا ماحول قائم کیا، اور صحابہ کرام کی قربانیوں کا ماحول قائم کیا، تو اس کے گھر میں جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، اس کی نسل میں جتنے لوگ نماز کے پابند ہوں گے، بہرحال سب میں اس کا حصہ رہے گا، اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا ضرور ثواب ملتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد احکام بیان کیے گئے ڈاکوؤں کے، پھر اس کے بعد چوری کرنے والا اور چوری کرنے والے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان دونوں کے ہاتھ کاٹے جانا ہے، بڑا لمبی تفاصیل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا آگے کہ اے ایمان والوں، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا جگری دوست مت بناؤ۔ مسلمانوں کا یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ غیر مسلموں کو اپنا جگری دوست بنائیں، دلی تعلق اتنا مضبوط کریں کہ وہ اٹھنے کے لیے کہہ رہا ہے تو یہ بھی اٹھ رہا ہے، وہ بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہے تو بیٹھ رہا ہے۔ جگری دوستی صرف مسلمان سے ہی کی جا سکتی ہے، غیر مسلم سے جگری دوستی کرنا آدمی کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ اب یہ جگری دوستی میں یہ بات آتی ہے کہ آدمی اس کی ہر بات مان رہا ہے، وہ پوجا کرنے کے لیے چلا جا رہا، اور وہ فلاں مندر آنے کے لیے تو فلاں مندر آنے کے لیے کہا جا رہا، اور اپنے گھر کی ہر بات اس کے سامنے شیئر کر رہا ہے۔ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہاں، انسانیت کے ناطے اس کے دکھ میں شریک ہونا، اس کو ساتھ دینا اور اس کی خیر خواہی کرنا، اس کو کام سکھانا، کام بتانا، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس سے جگری دوستی اتنا نہ بنائے کہ آدمی کا ایمان نقصان پڑ جائے، آدمی کے اعمال میں فرق آنے لگے۔ ایسی جگری دوستی غیر مسلم سے کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک نے مختلف احکام دیتے ہوئے آخر میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اے نبی جی آپ تبلیغ کرتے رہیں، آپ کا کام ہے پہنچانا۔ ہم نے آپ کی طرف جو بھی احکام نازل کیے ہیں، جو بھی قرآن پہنچایا ہے، جو بھی احادیث ہم نے پہنچائی ہیں، وہ سب کے سب آپ امت تک پہنچا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے سامنے جو ہے اعلان فرمایا، کہا ہل بلغت، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا جو اللہ نے میری طرف نازل کیا تھا؟ سارے صحابہ نے بیک زباں ہو کر کے کہا، اے اللہ کے نبی آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا، بلغت، آپ نے یقیناً پہنچا دیا، آپ نے یقیناً پہنچا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں، جو یہاں موجود ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں، ان تک میری ساری باتیں پہنچا دیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسی دین کی فکر کو لے کر چہار دانگے عالم میں پھیل گئے۔ کوئی شام میں کسی کا مقبرہ ہے، کسی کا مقبرہ کیرلا میں ہے، کسی کا مقبرہ بہرحال جو ہے بیت المقدس کے قریب ہے، کسی کا مقبرہ آپ کو آ کر کے ترکی میں ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو مقبرہ ہے وہ ترکی میں ہے۔ تو بہرحال دین کی تبلیغ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو اس تک معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ اس کی بڑی بڑی فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو موتیوں کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، انبیاء بھی ان پر رش کر رہے ہوں گے، وہ نہ انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء ہوں گے۔ ایک صحابی نے گھٹنے کے بل کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صفہم لنا، آپ ان کے ہمارے سامنے بیان فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ سے قریب کرتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ بات تعلیم فرمائی کہ آپ تبلیغ کا کام کرتے رہیں، دین کی فکر لے کر کے چلیں، تو اللہ تمہاری خود حفاظت کا انتظام فرمائیں گے۔ تو یہ امت جب تک دین کی فکر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گی، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گی اور آخرت کی فکر لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتی رہے گی، اللہ پاک اس امت کی حفاظت کی ذمہ داری لیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام آپ کی پہرےداری کرتے تھے، نگرانی کرتے تھے، راتوں میں باری باری مقرر کر کے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ نگرانی چھوڑ دیں، اللہ میری حفاظت کا اللہ نے ذمہ داری لی ہے، خود اللہ میری حفاظت کا ذمہ لیے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد رات میں صحابہ کرام کو پہرےداری کے لیے کسی صحابی کو منتخب آپ نے نہیں فرمایا۔ تو بہرحال اس آیت میں امت کو تعلیم ہے، جب تک وہ دین کی فکر لے کر کے پھرتے رہیں گے، اللہ خود ان کی اور ساری چیزوں کی حفاظت اللہ خود فرما لیں گے۔ پھر آخر میں اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی لوگوں کو، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ لوگ اسی وقت تک کامیاب ہوں گے جب تک وہ اپنے رہبر اور اپنے علماء جو حق پرست ہیں، جو دین کی فکر رکھنے والے ہیں، قرآن و حدیث کو پھیلانے والے ہیں، جب تک لوگ ان سے جڑے رہیں گے وہ امتیں کامیاب رہیں گی۔ جب ان سے امت کا رشتہ ختم ہوتا جائے گا تو بہرحال امت پھر ناکامی کی طرف چلنا شروع ہو جائے گی۔ جو قوم اپنے رہبر کی قدر نہیں کرتی، اپنے علماء کی قدر نہیں کرتی، اپنے مشائخ کی قدر نہیں کرتی، وہ قوم بہرحال کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جو قوم بہرحال اپنے علماء کی قدر کرتی ہے، اپنے رہبر اور اپنے بڑوں کی قدر کرتے ہوئے چلتی ہے، ہمیشہ وہ قوم ترقی کے راہ پر گامزن ہوتی ہے، ہمیشہ وہ قوم ترقی کرتی رہتی ہے۔ جس خاندان میں بڑوں کی بات کو عزت دی جاتی ہے وہ خاندان ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔ جس خاندان میں بڑوں کی بے عزتی ہوتی ہے، بڑوں کی ناقدری ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے چھوٹے بھی بڑوں کی ناقدری کرتے ہیں اور وہ خاندان تہس نہس ہو کر کے ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس میں بہرحال آخر میں یہی ہدایت ہے کہ امت جو کامیاب ہوتی ہے وہ اس امت کے علماء سے محبت اور اس سے دلی تعلق اور ان کی عزت کرنے سے وہ قوم کامیاب ہوتی ہے، اور جو قوم اپنے علماء سے کٹ جاتی ہے وہ بہرحال اس پتے کی طرح سے ہے جو درخت سے کٹ کر کے زمین پر پڑ گیا۔ جب پتا اپنے درخت سے اپنی ماں سے کٹ کر کے زمین پر گر جاتا ہے، ہوائیں اس کو ادھر ادھر پھراتی رہتی ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے۔ جب تک وہ درخت کے ساتھ لگا ہوا تھا اس کی ایک عزت ہی اوپر بلند تھا۔ تو یہ قوم جب تک اپنے علماء کے ساتھ جڑی رہے گی، اپنے ائمہ کی قدر کرے گی، اماموں کی قدر کرے گی، اپنی امت کے بڑے لوگوں کی قدر کرے گی جو قرآن اور حدیث کی فکر کو لے کر کے چلنے والے ہیں، یہ امت ہمیشہ جو ہے سرخرو ہوگی، ہمیشہ کامیابی کے راستے پر چلے گی۔ بہرحال پارہ یہاں پر ختم ہوا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے بہت سارے احکام دیے۔ آخر میں جو ہے اپنے مذہب کے علماء اور حقانی جو قرآن اور حدیث کو پر عمل کرنے والے ہیں، اس کی پھیلانے کو اور اس کی فکر کو اپنی فکر بنانے والے ہیں، ان کے ساتھ اس امت کی کامیابی کا یقین دلایا گیا۔ اللہ پاک جو باتیں کہی گئیں، سنائی گئیں، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط رکھنے کی، قرآن کی محفلیں جہاں بھی سجیں اس میں خود شریک ہونے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک۔ جی ہاں، پہلے 3 سجدے کرتے تھے نماز میں، وہ جہالت کی وجہ سے لوگوں کو نہیں معلوم تھا، اس کی وجہ سے ایسا۔ ہاں
3 سجدے بہرحال کرتے تھے. تو جہالت نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے بہرحال کیے ہیں، تو جب معلوم ہوتے گئے تو وہ چیز ختم ہوتی چلی گئی. اس لیے آدمی کو معلوم کر کے کوئی بھی کام کرنا چاہیے اپنے اماموں سے، اپنے ذمہ داروں سے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ یہاں پر جمع ہونے کو جڑنے کو قبول فرما. اے اللہ آپ کا پاک کلام پڑھا گیا ہے، اے اللہ سنایا گیا ہے، اے اللہ اس کی تفسیر یہاں پر بیان کی گئی ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما. اے اللہ یہاں پر بیٹھنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ جو بھی تیرا پاک کلام سنے ہیں، اے اللہ سننے کے شوق میں آئے ہیں، اے اللہ تیرا پاک کلام جہاں پر بھی پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، وہاں پر رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. اے اللہ ان لوگوں پر خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما. اے اللہ قرآن سے جو جڑتا ہے وہ آپ سے جڑ جاتا ہے، پوری امت اس سے جڑ جاتی ہے. اے اللہ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے بات میں پکے اور سچے رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ زبان کے غازی بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنی وعدوں میں اے اللہ سچائی، اے اللہ امانتداروں میں سچائی عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد قائم فرما. اے اللہ ہم سب کو رمضان جس طرح سے گزارنا ہے، آپ جس طرح گزارنے سے آپ خوش ہوتے ہیں، اے اللہ اس طرح ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس طرح کی محفلیں جہاں بھی لگیں، اے اللہ ہم سب کو شوق و ذوق کے ساتھ ان محفلوں میں، قرآن کی محفلوں میں جڑنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس مسجد کے جن ساتھیوں نے، خاص طور سے حافظ صاحب نے اے اللہ ایک ذمہ داری لی ہے، اے اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ ان کی جان و مال میں خوب برکتیں عطا فرما. اے اللہ ذمہ داروں نے جو بھی اے اللہ یہ ذمہ داری لی ہے ان سب کو قبول فرما. اس مسجد کو آباد فرما. اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما. اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو بھی آباد فرما. اے اللہ ہم سب کو رمضان میں اے اللہ دل سے دعائیں کرنے، آپ سے قریب ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل میں قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد اما صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ یہاں پر جو بھی مجمع بیٹھا ہے، اے اللہ ہر ایک کی جائز تمنائیں مرادیں ہوتی ہیں، اے اللہ ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ ہر ایک کی مشکلات کو اے اللہ دور فرما. اے اللہ ان کو ان کے روزے کا پورا بدلہ عنایت فرما، نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الحمدللہ.